یہ سب حلالی پرچم پرچمیں ستارہ و ہلال، یہ رہبر ترقی و کمال بھی ہے، یہ ترجمان ماضی بھی ہے، یہ شان حال جان استقبال اور اس پہ سایہ خدائے ذوالجلال بھی ہے۔ معزز مہمان گرامی، دیگر مہمان گرامی، اساتذہ کرام اور میرے ہم وقت طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جشن آزادی۔ جناب صدر، آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یوم آزادی ہے کہ پوری قوم، میں اور آپ آج خوشی سے ماحول نظر آ رہی ہیں، اور آج کا دن ہماری قومی زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے کہ آج ہم نے آزادی جیسی بے پایہ دولت کو حاصل کیا، اور عظیم قوموں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے قومی دنوں کو جوش، جذبے، آن، بان، شان اور تجھ کے احتشام سے مناتی ہیں، اور یہی وہ دن ہے جو ہم خوشی و مسرت سے منا رہے ہیں۔ جناب صدر، دمک رہا ہے جہاں میں وہ میرے فن کی طرح، دمک رہا ہے جہاں میں وہ میرے فن کی طرح، نہیں ہے کوئی بھی وطن میرے وطن کی طرح۔ جناب صدر، میرا وطن ہے جو کہ پھول اور چاند ہے، اس کی زمین جس کے کھیتوں کی مٹی میں لال و چمن پہ نہائے، جس کے شہروں میں قرآن کا سایہ ہے، جس کی سرحدوں پہ ایمان کا پیرا ہے، میرے وطن کے فوجی جوان جرأتوں کے نشاں ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں میری پہچان پاکستان، میرا ایمان پاکستان، میری یہ آن پاکستان، راہ حق کی منزل میں میرا سامان پاکستان، میری عزت اسی سے ہے، میرا عرفان پاکستان، غموں کی بھیڑ میں ہے شاد میرا پرسان پاکستان، اقبال کا تصور پاکستان، قائد کی جدوجہد پاکستان، فاطمہ جناح کا پیارا پاکستان۔ جناب صدر، اور یہ مرد مہاجر ظلمت شب میں اپنے کارواں کو لے کر اس عزم سے نکلے کہ اپنی قوم کو پھر سے انہیں سوریا تک پہنچا کر دم لینا۔ چنانچہ انہوں نے بس غافل آواز میں کہا، انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں، یہاں مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں۔ مسلم قوم اپنی مذہبی ثقافتی جداگانہ پہچان رکھتی ہے۔ اس طرح پاکستان کے حصول کے لیے سیاسی دعوت شروع ہو گئی، اور برصغیر کے کونے کونے سے صدا اٹھنے لگی، لے کے رہیں گے پاکستان، بچ کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بقول شاعر، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیری جانباز چلے آتے ہیں، تیری بنیاد میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے دشت دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ اس طرح جرأت و جانبازی، اظہار و قربانی سے آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اور جو وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل ہوا۔ جناب صدر، ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک نظر پاکستان کے موجودہ حالات پر کی جائے۔ جو پاکستان اتنی محنتوں اور کوششوں سے حاصل کیا گیا تھا، کیا یہ وہی پاکستان ہے جو علامہ اقبال کی خوابوں کی تعبیر تھا؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی محنتوں کا ثمر تھا؟ آئیے آج عہد کریں کہ اپنے پاکستان کو دشمن کی ناپاک سازشوں سے بچانے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا تعلق اس کام سے ہے جس سے جبر مٹاتی ہے، ظالم کو